کے طور پر دے دیا۔ حضرت خدیجہ کے گھر میں یہ زید جب آئے، اس وقت ان کی عمر یعنی 10-12 سال کے آس پاس رہی ہوگی، اور یہ ایسا لڑکا جو چھوٹی سی عمر کا، ادب اتنا تھا کہ ہر ایک کا ادب کرتا، بڑے اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والا۔ ہوا کیا، ایک دن آفتاب رسالت، ماہتاب رسالت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، دیکھا اخلاق و کردار میں کامل بچہ ہے، اور ایک ہی نظر میں بھاگ گیا۔ پوچھا حضرت خدیجہ سے، کہا کہ یہ غلام عکاظ کے میلے میں بیچا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ میرے حوالے کر دو، میرے حوالے کر دو۔ حضور نے جس کو پسند کر لیا ہو، حضور نے جس پر نگاہ رکھی ہو، اب وہ زید خوشی خوشی حضور کے پاس آئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے اخلاق سے بڑے خوش تھے، اور اس کے بعد محبت بھی ایسی دی، ایسی شفقت دی کہ زید کو نہ باپ کی خبر تھی نہ ماں کی خبر تھی، جو کچھ تھا وہ رسول اللہ کے پاس تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت میں دن گزرتے گئے، بڑے ہو گئے، یہاں تک کہ 16 سال کی عمر تھی۔ ایک دن حج کے موسم میں یمن کا بنو کلب خاندان آیا ہوا تھا، اور وہاں حج کے دوران وہ لوگ زید کے باپ حارثہ کے لکھے ہوئے اشعار پڑھ رہے تھے اور لوگوں کو رلا رہے تھے۔ ایک ہمارے قبیلے میں باپ ہے جو بچھڑے ہوئے بچے کی یاد میں روز روتا ہے، اس کے اشعار تو سنو۔ لوگ سن کر کے رو رہے تھے، یمن کا کوئی ایسا باپ ہے جو یوسف گم گشتہ کی خبر میں رویا کرتا ہے۔ یہ لوگوں کی بھیڑ لگی تھی، اسی کے سامنے سے زید کا گزر بھی ہو رہا تھا۔ بنو کلب کے لوگوں نے زید کو دیکھا، پہچان لیا، یہی تو وہ بچہ ہے جس کی یاد میں اس کا باپ روتا ہے، اور اس کو بلایا اور کہا تیرا نام؟ کہا زید۔ باپ کا نام حارثہ؟ کہا یہی تو ہے جس کے غم میں پورے اشعار پڑھے جا رہے ہیں یمن میں۔ زید سے کہا تجھے پتہ ہے تیرے باپ کا رو رو کر کے کیا حال ہو گیا؟ تیری ماں صحراؤں میں آواز دیتی ہے، پہاڑوں پر چڑھ جاتی ہے۔ ایک بچے کے لیے اس کے ماں باپ کی جدائی بتا دینا کتنی بڑی بات تھی۔ میرے عزیزوں، سالوں کی یہ گم گشتہ خبر پھر سے واپس مل گئی ہے۔ زید نے کیا کہا کہ اب میرے ماں باپ سے جا کر کہہ دیں کہ رونا دھونا بند کریں، اونٹوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکنا بند کریں، انہیں میرا سلام پہنچائیں اور کہیں انہوں نے جہاں مجھے دیکھنا تھا اس سے بہتر جگہ میں ہوں، اس سے بہتر جگہ میں ہوں۔ یہ بنو کلب خاندان گیا یمن، جا کر کے باپ سے کہا، حارثہ سے اور سعدہ سے، خبر تمہارے لیے اچھی لائے، تمہارا گم ہوا بیٹا جو پچھلے 10-12 سالوں سے تمہیں نہیں مل رہا تھا، وہ حرم کعبہ کے پاس ہمیں نظر آیا ہے، غلام بنا کر لوگوں نے بیچا ہے اسے، لیکن وہ ایک ایسے حسین و جمیل کی غلامی میں ہے، ایک ایسے حسن والے کی غلامی میں ہے کہ زید وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتا۔ باپ نے کہا میرے کلیجے سے پوچھو مجھ پر گزرتی کیا ہے، اس کی ماں سے پوچھو، ایک نظر دیکھ لے گا وہ واپس ہماری جھولی میں آ جائے گا۔ دوڑتے دوڑتے یمن سے گھنٹوں یعنی جو مہینوں کا سفر تھا دنوں میں طے کر کے پہنچے، مکہ آئے۔ جیسے ہی آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا، حضور پاک مل گئے تو دھاڑے مار مار کر باپ رونے لگا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے متعلق سنا ہے یتیموں کے والی ہیں، آپ کا دل بہت بڑا ہے، مجھ باپ کے اوپر رحم کیجئے، برسوں سے اپنے بچے کے لیے ترس رہا ہے، میں اور میری بیوی تڑپتے ہیں، صحراؤں میں آواز دیتے ہیں۔ حضور نے پوچھا ہوا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کہا ہمارا بیٹا گم ہو گیا تھا، برسوں ہو گئے تھے، لیکن سنا ہے وہ یہاں رہتا ہے۔ حضور نے پوچھا کیا نام ہے اس کا؟ کہا زید اس کا نام ہے، میرا نام حارثہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب زید کے بارے میں پوچھ لیا، حضور جس سے خود محبت کرتے ہو، حضور جس سے محبت کرتے ہو، باپ نے پوچھ لیا۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں ایک باپ کے کلیجے سے اس کے بیٹے کو الگ نہیں کر سکتا، ماں سے اس کے بیٹے کو جدا نہیں کر سکتا، لیکن بات اتنی ہے کہ زید کو بلایا جائے، فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے۔